الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اما بعد. مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں اہل الایمان کی علامات کو بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم، وہ حضرات اپنے رب کے سامنے راتیں گزارتے ہیں دو حالتوں. پہلی حالت سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. دوسری حالت وقیاما، قیام کرتے ہوئے. اہل الایمان راتوں کو قیام کرتے ہیں اور سجدہ زیر رہتے ہیں. عبادت ان کا معمول رہتی ہے اور عبادت کرنا ان کا مزاج رہتا ہے. وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بنتے ہیں. اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کا قیام کیا دو شرائط کے ساتھ، نمبر 1 کہ اس کے گناہ جھڑ جائیں، نمبر 2 اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو قرب مل جائے. فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں صفات کی بدولت اس کے گزشتہ گناہوں کو صاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جناب عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث روایت کرتے ہیں. مستد بزار میں، موارد الزمان میں
اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب میں صحیح درجے کی حدیث بیان کی. کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فقال، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الخمس، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کر لوں، وادیت الزکاۃ، اور میں اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والا بن جاؤں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھنے والا بن جاؤں، وقمتہ، اور میں اس کی راتوں کو قیام کرنے والا بن جاؤں، فممن انا، یہ بتائیے میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا اور قیامت کے دن مجھے کن لوگوں میں شمار کیا جائے گا؟ قال من الصدیقین والشہداء، فرمایا قیامت کے دن تمہیں شہداء کی صف میں لا کر اللہ کھڑا کرے گا، صدیقین کی صف میں اللہ تعالی تمہیں لا کر کے کھڑا کرے گا. تو معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت کا تحفظ کرتا ہے، قیام کا تحفظ کرتا ہے اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو صدیقین کی صف میں اور شہداء کی صف میں لا کر کے کھڑا فرما دیں گے. اسی لیے سورۃ الذاریات آیت نمبر 15، 16، 17 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. فرمایا متقین کی شان یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے باغیچے اور چشمے تیار کر دیے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں دے گا. بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے تو بدلے میں اللہ انہیں باغیچے دے گا اور جنت نہروں والی عطا فرمائے گا. ان کی عادت کیا ہے؟ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں، معافیاں طلب کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، آہوزاری کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالی سے بار بار معافیوں کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار اللہ سے توبۃ النصوحہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ رات کو قیام کرنے والے، اللہ سے توبۃ النصوحہ کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کو اللہ نے متقی فرمایا ہے. سورہ مزمل آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کو اوڑھنے والے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو تہجد پڑھا کیجئے مگر تھوڑی دیر پڑھا کیجئے اور کچھ دیر آرام بھی فرمایا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے؟ رات کو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. اور ہماری نوعیت کیا ہے کہ ہم صرف آرام کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو قیام میں پیش نہیں کر رہے. تو جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بگڑی کو نہیں سنوار رہا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور نہیں فرما رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معافی کے ساتھ تبدیل نہیں فرما رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم سے تراویح پڑھی نہیں جا رہی، ہم سے قیام اللیل ہو نہیں رہا، ہم سے قیام رمضان ہو نہیں رہا. تو جب تک ہم سے قیام رمضان نہیں ہوگا، قیام اللیل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے. دیکھیے قیام اللیل کے بارے میں سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح 2 ٹوک موقف بیان کیا ہے کہ قیام اللیل کرنے والے مومن ہوں گے اور جو اس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی وہ قیام اللیل میں بھی بہت کم ہوگا. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں یا اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایمان والے ہیں نا، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الدہر میں فرمایا آیت نمبر 26، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کیا کریں اور لمبی رات تک اس کی تسبیح بیان کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ان تسبیحات کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین اس
اس رات کی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فرمایا کہ آپ زوال آفتاب کے وقت سے رات کی تاریکی تک نمازوں کو قائم کیا کیجئے اور فجر کی نماز میں قرآن کریم پڑھا کیجئے. بے شک فجر میں قرآن کریم پڑھنے کا وقت ہے اور یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. تو جب انسان تہجد میں اٹھ جاتا ہے, صبح صادق سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے, قیام کرنے والا بن جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں. یہی وہ قیام اللیل ہے جو انسان میں ایک بہت بڑا سدھار پیدا کر دیتی ہے. سورۃ المزمل آیت نمبر 6 میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے, نفس کو مار دیتا ہے اور قرآن سمجھنے والوں کے لیے بہت زیادہ مناسب وقت ہے. جب آپ رات کو اٹھیں گے اپنے نفس کو کچلیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں میں داخل ہوں گے. مگر ہمارے نفس کو کچلنے کے بجائے ہم تو نفس کے پرست ہو گئے, نفس پرست ہو گئے, نفس کی باتوں کو ماننے والے بن گئے, عبادتوں کو چھوڑ چھاڑ کر غیر اللہ کی مصروفیات میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا. نہیں میرے بھائی, یہ بات صحیح نہیں. یہ قیام رمضان ایک نعمت ہے, اس نعمت کو جانے نہ دیجیے. دیکھیے دیکھتے ہی دیکھتے 10 دن نکل گئے, 10 دن دیکھتے ہی دیکھتے پھر ہو گئے, 20 دن باقی ہیں, پلک جھپکتے ہی یہ گزریں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ان مغفرتوں کی ساعتوں کو کھینچ لے گا اور ویسے ہی خالی ہاتھ تھے خالی ہاتھ ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے اٹھ جاؤ, بیدار ہو جاؤ, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے بن جاؤ, قیام اللیل کرنے والے بن جاؤ, اللہ کے لیے سربہ سجود ہونے والے بن جاؤ, اپنی آنکھوں سے اپنے خوف اور خشیت کے آنسو گرانے والے بن جاؤ, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہوگا. کیونکہ یہ قیام اللیل انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بننے والی ہے. سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں, میں تمہیں جنت میں سلامتیوں کے ساتھ داخل ہونے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کیا کرو, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو اور غریبوں کو ناداروں کو کھانا کھلایا کرو, شرطیں لگائے بغیر, اپنے ضابطے اور نام نہاد اصول بیان کیے بغیر اللہ کے نام پہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ. اور کام کی بات کیا ہے, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو, جب لوگ سو رہے ہو تم اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ کہتا ہے تدخل الجنت بسلام, اللہ تمہیں جنت میں سلامتیوں کے ساتھ داخل کر دے گا اور تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. جس طرح رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں نوافل میں روزے محرم کے بہت مقرب ہیں, اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے, تہجد کی بہت اہمیت ہے, قیام اللیل کی بہت اہمیت ہے, تراویح کی بہت اہمیت ہے, قیام رمضان کی بہت اہمیت ہے. اس اہمیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل. فرمایا کہ عبداللہ بہترین آدمی بن جائے گا اگر وہ رات کی قیام کی ذمہ داری سنبھال لے اور رات کو قیام کرنے والا بن جائے. قال سالم فکان عبداللہ بعد ذلك لا ينام من اللیل الا قلیلا. سالم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد عبداللہ بن عمر کو رات
رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے چند ساعتوں کے اٹھ کے قیام کے لیے کھڑے رہتے تھے کہ مجھے میرے محبوب نے حکم دیا کہ قیام کرو تو پھر میں سو کیسے سکتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھیے یہ رمضان کی مبارک ساعتیں جا رہی ہیں اور ہم رات کو سو رہے ہیں، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ہم سے عبادت نہیں کی جا رہی، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے اللہ کا قرآن نہیں سنا جا رہا، ہم سے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ ہزار بہانے ہم نے تراش لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دو ٹوک بات پوچھی جائے گی عبادت کی یا نہیں کی تو جواب کیا ہوگا، یہ تیاری ہم سب نے پہلے سے کر کے جانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجل قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم کرے گا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام کرتا ہے، فصلی وایقظ امرأتہ، فصلت اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے کہ اٹھو بی بی اٹھو، یہ عبادت کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو رات کو اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو، اٹھ کے عبادت کر لو، اٹھ کے صلاۃ اللیل پڑھ لو، اٹھ کے تراویح پڑھ لو، اٹھ کے قیام رمضان کر لو۔ یہ اٹھا کر کے ان کو تابعداری کی طرف لانا، اسلام کی طرف لانا، شریعت کی طرف لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاءَ، اگر وہ انکار کرتی ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا تو پیار سے پانی کے چھینٹے ان کے چہرے مبارکہ پہ ڈال کے ہمت دلاتا ہے کہ اٹھو، اٹھنے کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سحری کے لیے اٹھانے کے لیے مچل رہے ہوتے ہیں، گیس کا پریشر چلا جائے گا، یہ کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا، ہمیں اس کی فکر ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہماری خواتین ہماری ذمہ داریوں میں ہیں، جب اللہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس ساری نعمتیں تھیں، نہ تم نے خود قیام کیا، نہ اپنی اہلیہ کو قیام کے لیے اٹھایا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو خود سوتے پڑے رہے، خود بستروں میں پڑے رہے، فرائض ہم سے ڈھیلے ہو گئے، نوافلات ہم سے ڈھیلے ہو گئے، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، تو میرے بھائی پھر ہم کیسے جنت کے حقدار بنیں گے؟ یاد رکھیے جنت کا سودا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر چلنے کا راستہ تھوڑا دشوار ہے۔ بس اللہ کا وعدہ ہے، ایک قدم آپ نے اٹھانا ہے، پھر دوڑاتے چلے جانا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایک قدم اپنی مرضی سے اٹھا لو، باقی اللہ پورے راستے کو آسان کر دے گا، تمام اعمال کو آسان کر دے گا، لیکن پہلا قدم اٹھانے کی ذمہ داری آپ پر ہے، ہمت آپ نے دکھانی ہے، اٹھنا آپ نے ہے، عبادت آپ نے کرنی ہے، ذکر اللہ آپ نے کرنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ مزید ان کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأ فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات۔ میاں اور بیوی ہیں اور کوئی نہیں ہے، میاں اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے بیوی اٹھ جاؤ نماز پڑھو، اب یہ دونوں مل کے صلاۃ کا اہتمام کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ ان کو ذاکرین والذاکرات میں شامل کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو انتہائی بلند کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر رات کے قیام کو محبوب جانتا ہے، اس قدر رات کے قیام کو پسند کرتا ہے، اور ہم اتنے ہی سست۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اللیل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة۔ اللہ اکبر، ہر رات ہو رہا ہے، ہر رات ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائے، وہ اس میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں جس بھلائی کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہر رات کو ایک لمحہ آتا ہے، ہر رات کو وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، انسان کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے سن لیتا ہے، اور ہم اس میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اس کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قیام اللیل ہی اصل دعا کا وقت ہوتا ہے، بہت قبولیت کے وقت ہوتے ہیں یہ۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح لیا کیجئے اور شام کے تہائی حصوں میں لیا کیجئے، رات کی تاریکیوں میں اللہ کا نام لیا کیجئے، خوب اللہ
کو پکارا کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلہ الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. فرمایا کہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. جس وقت رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے میں اسے عطا کر دوں, کوئی ہے جو مجھ سے معافی کو مانگ لے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, سنن ترمذی کی روایت ہے, علیکم بقیام اللیل فإنہ دعب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنحات للإثم. فرمایا رات کو تم قیام کیا کرو لوگوں, کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی, یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے, برائیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے, گناہوں سے دور رہنے کا سبب ہے. جب تم راتوں کا قیام کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمام قسم کے گناہوں سے, خرافات سے, معصیات سے بچا لے گا اور تمہارے درجات کو انتہائی زیادہ بلند فرما دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان مبارک کیا ہے, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, رحم اللہ رجل قام من اللیل فصلی. اللہ تعالیٰ اس بندے پر انتہائی رحمت فرماتا ہے جو رات کو اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد فضول اور عبث باتیں کرنے کے بجائے, میڈیا پہ بیٹھے رہنے کے بجائے, اپنی چیٹنگ کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ سے گفتگو کر رہا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہے, اللہ کے آگے سر بسجود ہو رہا ہے, اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. جو پڑھنا آتا ہے پڑھ رہا ہے, جو سنانا آتا ہے سنا رہا ہے, جیسا کرنا آتا ہے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو رب العالمین بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ, اب پڑھا نہیں جا رہا, پڑھتے پڑھتے اٹک رہا ہے, تلاوت ہو نہیں رہی, تلاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, غلطی آتی ہے, پیچھے سے پڑھتا ہے, پھر غلطی آتی ہے, پھر اصلاح کرتا ہے, پھر غلطی آتی ہے, پھر رک کر اصلاح کرتا ہے, اور اپنی اصلاح کے بعد جب پڑھتا ہے تو اللہ بھی اپنے نبی کو فرما رہے ہیں لہو اجران, میں اس کو ایک کی جگہ ڈبل اجر دوں گا کیونکہ یہ میرے خاطر کھڑا ہوا ہے, میرے خاطر اصلاح کی ہے, تو میں اجر بھی اس کو ڈبل دوں گا کیونکہ یہ میرے خاطر پڑھنے والا ہے. ہم تو اجر عظیم کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے, ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہم سے چھن رہی ہے اور ہم غور و فکر نہیں کر رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں فرما رہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. جو مسجدیں دن اول سے اس لیے بنی ہیں کہ اس میں اللہ کی خشیت کا اظہار کیا جائے, اس میں کام کیا ہے, وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھے جانے والی مساجد, اس میں زیادہ حق ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر قیام کیا جائے, عبادت کی جائے. مسجد میں آتے ہیں عبادت کے سوا ہم سب کچھ کرنے والے بن جاتے ہیں, یا عبادت کرتے ہیں تو اپنی نیکیاں یہیں جھاڑ جھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندو, ایک ایک نیکی قیمتی ہے, ایک ایک لحظہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ قیمتی ہے. اللہ کے ہاں یہ ایک نقطہ, ایک منٹ ایسا ہوگا کہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی یہی جنت میں لے جائے گا, اور ہم اس کو عرضہ سمجھ رہے ہیں. یہ عرضہ گزارنے کا ٹائم نہیں, یہ عبث جانے کا ٹائم نہیں, فضولیات میں جانے کا ٹائم نہیں, یہ خالص اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم, خالص اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فرمایا میرا بندہ جن جن عبادات میں میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے, اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل عبادتوں کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہوں, اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ قیام کرنا, یہ
تراویح کا اہتمام کرنا، یہ صلاۃ اللیل کے لیے جاگنا، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر روایت موجود ہے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، اللہ کے نبی نے قیام اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا تھا کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا تھا، ورم آ گیا تھا، سوچ گئے تھے مبارک قدم۔ فقیل لہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہا گیا اللہ کے رسول اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ قال افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا میں اللہ کا قدردان بندہ بننے کی کوشش نہیں کروں؟ پاؤں کا کیا ہے، آج تکلیف ہے کل صحیح ہو جائے گی، لیکن میں اللہ کا قدردان بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کا نیکوکار بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ سے لو لگانا چاہتا ہوں، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قیام مبارک کی صفت یہ ہے کہ آپ کے قدم مبارک ورم والے ہو جاتے تھے، سوجن والے ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی مگر آپ قیام کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ قیام ایسا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 72 میں فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، تم نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے تمہیں تقوی داری حاصل ہوتی ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے، اور تم کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہو۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ویسے ویسے انسان کو حاصل کرنا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل اذا سلم علی الامام حتى ينصرف حسب له قیام اللیل، جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھ لیتا ہے اور اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر اور ثواب شمار کر دیا جاتا ہے۔ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں آپ کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو قرآن کریم نہیں آتا تو آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیے، جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں پڑھیے، لیکن کوشش تو کیجئے اللہ کے گھروں کو تو آباد کیجئے، اللہ کی عبادت کو تو کرنے والے بنیے، تاکہ کما حقہ اللہ کی بتائی ہوئی شان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے اور انسان کامیاب اور کامران ہونے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بار بار سناتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو قیام کر رہے ہیں اور قیام کرتے کرتے اس آیت پہ آ گئے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ نے عذاب دیا، اللہ اگر آپ نے پکڑ لیا، اگر اللہ آپ نے جکڑ لیا، اللہ آپ کے بندے ہیں، اللہ کہاں جائیں گے آپ کے علاوہ، اللہ کہاں جا سکتے ہیں آپ کے سوا، اللہ آپ نے پکڑ لیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ نے معاف فرما دیا تو اللہ آپ بڑی شان والے ہیں، آپ غالب اور حکمت والے ہیں، آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں۔ پوری رات اس ایک آیت کو پڑھتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات قبولیت کی ہے، اور جس شخص کی مغفرت ہو گئی، جس کے درجات بلند ہو گئے، جس آدمی کو درجہ مل گیا، جس آدمی کو عافیت مل گئی، وہ کامیاب ہوا، کامران ہوا، درجے میں اعلیٰ ہوا، اللہ کے ہاں معزز ترین ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی شان معینہ ہوتی چلی گئی۔ ہم لڑتے ہیں کہ رکعت اتنی پڑھو یا اتنی پڑھو، پڑھ کوئی نہیں رہا، عبادت کوئی نہیں کر رہا، ذکر کوئی نہیں کر رہا، بس وہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور وہ صحیح اور غلط کی بات اپنی جگہ ضرور ایک حیثیت رکھتی ہے، مگر عمل بھی تو کوئی حیثیت ہے، عمل بھی تو کوئی چیز ہے۔ عمل میں ہم سب اتنے کوتا کہ ہم وہ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کان رسول اللہ یصلی فیما بین ان یفرغ من الصلاۃ العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة الى الفجر 11 ركعه يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہونے تک صبح صادق تک کیا کرتے تھے؟ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، آخر میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل تھا۔
یہ مبارک عمل ہم میں اور آپ میں جب تک نہیں آئے گا، جب تک ہم کامیاب اور کامران کیسے ہوں گے؟ لہٰذا ہمیں کامیاب اور کامران ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو پکڑ لیں۔ جب تک ہم مبارک عمل میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک کامیابی اور کامرانی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے کہ اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، لمبی چوڑی بحثیں ہیں، بحث میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم عمل کرو، تم عمل کرو، تم عمل کرو، تم شریعت کے مطابق عمل کرو، جیسا اللہ اس کے رسول نے کہا ہے ویسا عمل کرو۔ بہت لمبی لمبی مباحثات کا نہ وقت ہے نہ یہ اتنا موضوع طویل ہے کہ اس کو مختصر وقت میں سمیٹا جا سکے، لہذا خیال کیجئے اللہ اس کے رسول کی تابعداری کو شعار بنا لیجئے، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کو شعار بنا لیجئے، بس آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کامران ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے موطا امام مالک کی روایت ہے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے، طحاوی نے معنی الاثار میں ذکر کی، معرفت السنن والآثار میں روایت موجود ہے۔ علامہ نینوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آثار السنن کے اندر موجود ہے، اور تاریخ المدینہ منورہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ امام مالک محمد بن یوسف سے، وہ صاحب ابن یزید سے بیان کرتے ہیں، امرا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعتا، جا کے خود چیک کر لیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عمر نے جناب ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو حکم کیا کہ وہ دونوں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نمازیں پڑھائیں ب11 رکعتا، 11 رکعتیں مسجد نبوی میں، لہذا 11 رکعتیں مسجد نبوی میں پڑھائی جانے لگیں، اور یہاں سے 11 رکعتوں کی باقاعدہ جماعت شروع ہو گئی جس کو ہم صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ان کا خاص عمل یہ تھا کہ وہ قیام اللیل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اس کا خیال کرتے تھے، اس میں سستی نہیں ہونے دیتے تھے، اس کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ لہذا انسان اس کا خیال کرے اللہ تعالیٰ اس کا خیال کرے گا۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت موجود ہے، ارواء الغلیل کے اندر موجود ہے۔ خارجہ ابن حذافہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان اللہ عز وجل قد امدکم بالصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوتر فجعلها لکم فیما بین العشاء الى طلوع الفجر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اضافی نماز عطا فرما رہا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر قیمتی ہے، وہ نماز وتر ہے جس کا وقت تمہارے لیے اس نے نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک رکھ دیا ہے، اس درمیان تم پڑھو۔ یہاں قیام اللیل کو وتر کہا گیا، یہاں پہ صلاۃ اللیل کو وتر کہا گیا، یہاں تراویح کو وتر کہا گیا، فرمایا کہ یہ ایک اہم عبادت ہے، اگر تم اس کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے نہیں کرتے، اپنے گھر بار کے لیے کوشش کرتے نہیں کرتے، بال بچوں کے لیے کوشش کرتے نہیں کرتے، دنیا جہاں کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جس سے یہ سارا کچھ واقع ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کی اور میری ذات ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہمیں بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے، ہمیں بھی تو اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، ہمیں بھی تو اللہ کے ہاں یہ منہ دکھانا ہے، ہمارے بھی تو نام اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ ہم بیوی بچے کرتے کرتے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے اور اعمال خالی کے خالی۔ لہٰذا اللہ کے لیے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا فرمائیے، اپنے اندر تغیر پیدا فرمائیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پیش کیجئے تاکہ کامیابی بھی ملے، کامرانی بھی ملے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انتہائی بلند و بالا درجہ مل جائے۔ جب انسان انتہائی بلند و بالا درجے کی طرف جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شان برکتوں والی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے۔ اسی لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری تبدیل ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جو عقل والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتا سارا دن بنا دیتا، اللہ چاہتا ساری رات بنا دیتا، اللہ چاہتا سب کو آسمان پہ لے جاتا، اللہ چاہتا بغیر آسمان کے زمین بنا دیتا، اللہ نے کسی وجہ سے بنایا ہے۔ اب اس کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے، اس کی قدردانی کا وقت ہے، اس کی عبادت کا وقت ہے، اس کے آگے سر بسجود ہونے کا وقت ہے۔ اس کے لیے قیام اللیل کا اہتمام فرمائیے، جتنا آپ
آپ قیام اللیل کا اہتمام فرمائیں گے, سنت کے مطابق تراویح پڑھیں گے, اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا اور کامیابی اور کامرانی آپ کو حاصل ہو جائے گی. لہذا میرے بھائی, جو حضرات سنت کے مطابق صلاۃ اللیل کا اہتمام فرما رہے ہیں فبہا ونعمت, اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول و منظور فرما لے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرما دے. اور جن بھائیوں میں سستی ہے وہ انشاءاللہ ابھی سے ارادہ کریں, آج سے سستی کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ, اپنے آپ کو قیام کے لیے پیش کرنا ہے انشاءاللہ. سستیوں کو چھوڑ دیجئے, کیا پتہ کل ہو یا نہ ہو, کیا پتہ رات بھی پوری ملے یا سحری کے وقت پتہ چلے لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ جی ہم جو بڑی بڑی باتیں بنا رہے تھے سحری سے پہلے ہی روانگی کا وقت آ گیا. یہ تو کسی کو پتہ نہیں کس نے جانا ہے, کب جانا ہے, کیسے جانا ہے. پڑھتے ہوئے جائیے, عبادت کرتے ہوئے جائیے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیے, انشاءاللہ قیامت کے دن ذکر کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی شان کے مطابق عمل کیجئے کہ اللہ کہے یہ میرا محبوب بندہ ہے, یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. اے مٹی اس کے اوپر حرام ہو جا, اے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جا, اے جہنم کے فرشتوں اس کو چھوڑ دو, یہ جنت کے فرشتوں کے ساتھ جانے والی روح ہے. اس کے لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ آپ اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ کی بات مانیے, اللہ کی تعلیم کے موافق مانیے, دین کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیے, سستیوں کو چھوڑنے والے بنیے, اللہ سے توفیق مانگیے. اللہ تعالیٰ بہترین توفیق دینے والے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل دین پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعہ کے مطابق اپنے آپ کو سنت کے مطابق قیام اللیل کے لیے پیش کرنے کے لیے اور قیام اللیل کے اندر آرام سے قیام کرنے کی اور اللہ سے معافیہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيدك الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 ہے. فرمایا یہ تمہارے صدقات, یہ تمہارے عطیات, یہ تمہارا پیسہ, یہ تمہارے نفقات, یہ سب کے سب فقیروں کے لیے, مساکین کے لیے اور عاملین کے لیے ہے اور تالیف قلبی کے کاموں کے لیے ہے, گردنوں کو آزاد کرنے والوں کے لیے ہے, قرضوں کے قرض کو اتارنے کے لیے ہے, اللہ کے دین کے مراکز کے لیے ہے, اللہ کے راستوں کے لیے ہے, اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے مال کو اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے اور مسافرین پہ صرف کرنے کے لیے ہے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے نافذ شدہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے نافذ ہے, مذاق نہیں ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا, یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. لہذا یہ بات جان لو واللہ علیم حکیم, اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہی سب کچھ ہے.